بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ فیصل آباد میں درخواست دفتر داخل کرنے کے لیے 30,000 روپے میں ڈیل کرنے والا ریڈر معطل۔ ڈی ایس پی جراوالا کے ریڈر امجد کی ڈیل کی آڈیو وائرل ہوئی۔ امجد نے درخواست دفتر داخل کرنے کے لیے 30,000 میں ڈیل کی۔ آڈیو لیک ہونے پر ایس پی جراوالا بلال سلیحری نے نوٹس دیا۔ ڈی ایس پی کو انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس واقعے کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں درخواست دفتر داخل کرنے کے لیے پیسے بٹورنے والا ریڈر معطل کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی جراوالا کے ریڈر امجد کی ڈیل کی آڈیو وائرل ہوئی۔ امجد نے درخواست دفتر داخل کرنے کے لیے 30,000 میں ڈیل کی۔ آڈیو لیک ہونے پر ایس پی جراوالا بلال سلیحری نے نوٹس دیا۔ ایس پی کا ڈی ایس پی کو معطل ریڈر کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر کا فیصل آباد کے تھیٹروں میں فحش ڈانس پر ایکشن۔ آرٹس کونسل فیصل آباد کے سربراہ زاہد اقبال کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ محمد ابرار عالم کو آرٹس کونسل کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں فحش ڈانس دکھانے والے تھیٹرز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر عامر میر کہتے ہیں زاہد اقبال فن کے نام پر فحاشی پھیلانے والے مافیا کو تحفظ دے رہے تھے۔ پنجاب بھر میں سربراہان کو سٹیج ڈراموں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فیصل آباد میں وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر کا فحش ڈانس پر ایکشن۔ آرٹس کونسل فیصل آباد کے سربراہ زاہد اقبال عہدے سے برطرف۔ محمد ابرار عالم آرٹس کونسل کے فیصل آباد کے نئے سربراہ مقرر۔ فیصل آباد میں فحش ڈانس دکھانے والے تھیٹرز بھی بند کر دیے گئے۔ پنجاب بھر میں سربراہان کو سٹیج ڈراموں کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے 31 اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے 3 اسسٹنٹ کمشنرز بھی شامل ہیں۔ نعمان علی ڈوگر اسسٹنٹ کمشنر گوجرا، غزالہ یاسین کو اے سی کمالیہ تعینات کر دیا گیا۔ اے سی گوجرا رضوان اشرف کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے 31 اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے 3 اے سی بھی تبدیل۔ نعمان علی ڈوگر اسسٹنٹ کمشنر گوجرا تعینات۔ غزالہ یاسین کو اے سی کمالیہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اے سی گوجرا رضوان اشرف کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ایس ایچ او آصف نواب طور کا تبادلہ۔ سب انسپکٹر آصف نواب طور کی خدمات ایف آئی اے اسلام آباد کے سپورٹ کر دی گئی ہیں۔ آصف نواب کو 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر ایف آئی اے میں بھیجا گیا ہے۔ آصف نواب کو ایف آئی اے اسلام آباد رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں ایس ایچ او آصف نواب طور کا تبادلہ۔ سب انسپکٹر آصف نواب طور کی خدمات ایف آئی اے اسلام آباد کے سپورٹ۔ آصف نواب کو 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر ایف آئی اے میں بھیجا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں آصف نواب کو ایف آئی اے اسلام آباد رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بجلی کے ڈیٹ ڈیفالٹر سے بھی ٹیکس واجبات کی وصولی ہوگی۔ ایف بی آر نے فیسکو کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ادھر فیسکو صارفین مشکل میں، نئے سب ڈویژن اور ڈویژنل دفاتر میں ریکارڈ منتقل نہ ہو سکا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو بجلی کے ڈیٹ ڈیفالٹر سے بھی ٹیکس واجبات نکلوانے کا فیصلہ۔ صنعتی اور کمرشل ڈیفالٹرز جن کے کنیکشن کٹ چکے ہیں ان سے بھی ٹیکس ریکوری ہوگی۔ منصوبہ تیار۔ فیسکو کو صنعتی اور کمرشل صارفین کی جمع شدہ سیکیورٹی سے ٹیکس کٹوتی کر کے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ادائیگی تک ڈیفالٹرز کاروباری حدود میں دوبارہ نئے نام سے بھی کنیکشن نہیں لگوا سکیں گے۔ ادھر فیسکو کے بننے والے نئے سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر صارفین کے لیے درد سر بن گئے۔ فیسکو کی جانب سے صارفین کا ریکارڈ نئے دفاتر میں منتقل نہ کیا جا سکا۔ کنیکشن بحالی، بلوں کے اقساط اور دیگر مسائل کے حل کے لیے صارفین خوار ہونے لگے۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ مقررہ تاریخ پر بجلی کے بل نہ پہنچنے پر پریشان صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے بلوں میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ 50,000 صارفین مستفید ہوں گے۔ صارفین بغیر جرمانہ بل ادا کر سکیں گے۔ گھریلو میٹر بھی مہنگے ہو گئے۔ فیسکو نے ڈومیسٹک میٹر کی قیمت میں سٹور چارجز کی مد میں اضافہ کر دیا۔ میٹر کی قیمت 4,000 روپے مختص، سٹور چارجز اور انسٹالیشن چارجز سے میٹر کی قیمت 4,757 تک پہنچ گئی۔ ڈیمانڈ نوٹس میں گھریلو میٹر کی لاگت 4,757 روپے شامل ہوگی۔ گھریلو میٹر کی قیمت میں اضافہ بڑھتے ڈالر کے باعث ہوا۔ رواں مالی سال کے انکم ٹیکس گوشواروں کا معاملہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد 35,000 ہو گئی ہے۔ گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا قابل ٹیکس آمدن رکھنے والے افراد کی آمدن اخراجات اور اثاثوں کی تفصیلات جانچنے کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے وصول کرنے کا عمل جاری۔ فیصل آباد ڈویژن میں 35,000 شہریوں نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرا دی۔
گوشوارے جمع کروانے کی ڈیڈ لائن 30 ستمبر ہے۔ FBR حکام کے مطابق ماہانہ 50,000 روپے آمدن والے افراد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے پابند ہیں۔ ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کو ملنے والا ٹیکس ریلیف ختم کر دیا جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز اور دیگر ریلیف بند کر دیے جائیں گے۔ FBR حکام کے مطابق ڈیڈ لائن کے بعد نان فائلرز کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ کیمرامین اشفاق شاہ کے ساتھ عمیر ازبد، City 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ میں شوگر مافیا آؤٹ آف کنٹرول، چینی کی بوری میں 200 روپے کا مزید اضافہ، مارکیٹ میں 174 جبکہ گلی محلوں میں 180 روپے کلو سے بھی تجاوز کر گئی۔ چینی کا بیگ 2 روز قبل 8,400 کا تھا، جس میں اب پھر مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اور 200 روپے اضافے کے بعد چینی کا بیگ 8,600 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ عوام حکومت سے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن حکومت ساری ذمہ داری IMF پر ڈال کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نظر آ رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت منہ زور مہنگائی کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت چینی مافیا کو نکیل ڈالے۔ چینی ڈیلرز کے مطابق چینی کی اسمگلنگ اور ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ ریلیف نہیں، صرف تکلیف، مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام پر مہنگائی کے پے در پہ وار۔ 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہونے پر ٹوبہ ٹیک سنگھ کا غریب رکشہ ڈرائیور بے بسی کی تصویر بن گیا۔ مہنگائی سے عوام بے حال، سفید پوش طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی پورا کرنا امتحان بن گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا غریب رکشہ ڈرائیور بے بس ہو گیا۔ حکومت سے ہاتھ جوڑ کر ریلیف کی اپیل کر دی۔ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، غریب رکشہ ڈرائیور کی آنکھیں بھر آئیں۔ گھر جائیں تو بچے روٹی مانگتے ہیں، ہم روٹی کہاں سے لائیں؟ 2 ماہ سے بجلی کا بل بھی ادا نہیں کیا، گھر میں راشن بھی موجود نہیں، مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، حکمران ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ بڑا مشکل ہو گیا جناب، اب تو گھر کا جو ہے نا روزگار چلانا، ابھی سواری تو ملتی نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، مہنگائی ہے، روزگار مشکل ہے، گھر میں آٹا بھی نہیں ہوتا، ابھی اوپر سے بجلی کے بل جو ہے نا وہ ایسے آسمان سے گرے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے برائے مہربانی ہماری اس قوم کا ہمارا جو ہے کوئی سہارا بنے۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں، دہائیاں اور آنسو نکلوا دیے۔ درمیانی درجے کا طبقہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، دینے والے ہاتھ آج خود بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم، City 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد کے اتوار بازار مہنگائی بازار میں تبدیل ہو گئے۔ اتوار بازار میں بھی اشیاء شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ ریڑھی بان گاہک نہ ہونے سے پریشان، شہری اشیاء کے دام سن کر حیران، خالی ہاتھ واپس جانے لگے۔ فیصل آباد کے اتوار بازاروں میں مہنگائی کے ڈیرے، سستی اشیاء خریدنے کے لیے آنے والے ریٹ سن کر خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، اب خریداری کے لیے اتوار بازار بھی نہیں آتے۔ شہریوں کا کہنا تھا گیس بجلی کے بل ادا کریں یا کپڑے خریدیں، پہلے اتوار بازار سے کچھ سستی اشیاء مل جاتی تھیں، اب تو یہاں بھی صرف قیمت پوچھ کر واپس جانے پہ مجبور ہیں۔ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਗਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਤਾੜ ਤੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਲਿਆ ਹੈ, और इत्थे लंडा लैन कहने आना, जिन्नी महंगाई हो गई है। गरीब आदमी क्या करे, जो कमाए सब कुछ इनको दे दे, बिलों को चल जाए, ना बच्चों के लिए कर सकता, ना दवाई दारू कर सकता, ना कोई खरीदारी कर सकता, घर को ठप के रहेगा। अमीर आदमी और अमीर से अमीर हो गया, गरीब आदमी वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया कि घर का चूल्हा भी बंद पड़ गया। اتوار بازاروں میں مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ لمحہ فکریہ ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ ارسلان دورانی، City 41 فیصل آباد۔ CEO ماڈل بازار پنجاب شاہد قادر کا فیصل آباد کا دورہ۔ شاہد قادر نے ملت روڈ اور جنگ روڈ پر قائم ماڈل بازار میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ مینیجر جنگ روڈ ماڈل بازار میاں زاہد بھی CEO شاہد قادر کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر CEO ماڈل بازار پنجاب شاہد قادر کا کہنا تھا کہ ملت روڈ کے ماڈل بازار کو پھر سے آباد کر رہے ہیں، جس سے یہاں کی آبادی کو سہولیات میسر ہوں گی۔ فیصل آباد انتظامیہ کی عدم دلچسپی، ملت روڈ کی تعمیر 9 ماہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکی۔ انتظامیہ خاموش تماشائی، علاقہ مکین اور راہگیر مشکلات سے دوچار ہیں۔ سڑک کی عدم تعمیر سے ٹریفک ون وے، حادثات اور ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ مٹی اور دھول سے علاقہ مکین سانس کی مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ فیصل آباد انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ ملت روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پاسا نے سیوریج کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے 9 ماہ قبل سڑک کو اکھاڑا تھا۔ سڑک کی عدم تعمیر پر انتظامیہ نے آنکھیں موند لیں۔ ٹریفک ون وے ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل، حادثے اور ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ہمارے کاروبار مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ دکانداروں کی دہائی، 8 ماہ ہو گئے
یہ بہت سڑک خراب ہے, لوگوں کو بہت پریشانی ہے, تو ون وے سڑک چل رہی ہے, اس کی وجہ سے حادثات بھی آئے روز ہوتے ہیں. یہ دکانداروں کا کام بھی بہت ٹھپ ہوا ہوا. علاقہ مکین اور راہگیروں کو بھی مشکلات کا شکار. عرصہ دراز سے یہی صورتحال ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. شہری پھٹ پڑا, مٹی اور دھول سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. سب سے زیادہ پرابلم تو بچوں کو ہو رہی ہے. اسکول کھل چکے ہیں, بچے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. کائنڈلی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا روڈ کو تعمیر کریں تاکہ ون وے ٹریفک نہ چلے, دونوں طرف کی ٹریفک چلے اور ٹریفک معمول کے مطابق چلے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے متعلقہ ادارے کی نااہلی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. صاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت. جھنگ کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم. محلہ رسول پورہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال. شہری دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہو گئے. جھنگ کے شہری پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہونے لگے. شہر کے گنجان آباد علاقہ محلہ رسول پورہ میں لگایا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں تک غائب ہو گئیں. میونسپل کمیٹی کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث واٹر فلٹریشن کی مرمت کا کام نہ ہو سکا. اہل علاقہ دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں. بہت زیادہ مشکل ہے. ادھر پاس میں نلکے ادھر سے پانی بھرتے ہیں, گندی جگہ ہے ساری. آپ کے سامنے یہ ساری جگہ کیسے گندی پڑی ہوئی, ادھر سے پانی بھرتے ہیں, پیتے ہیں, بہت مشکل ہے. آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو سب کچھ, ہمارے بتانے کی ضرورت بھی نہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہو, دیکھنے والے دیکھ ہی رہے ہیں. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جاتا ہے, جو نہیں سمجھتا وہ نہیں سمجھتا. گندگی کے ڈھیر اور صاف پانی کی عدم فراہمی نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا. اہل علاقہ کے مطابق زمینی پانی خراب ہونے کے باعث پانی مہنگے داموں خرید کر پینے پر مجبور ہے. میونسپل کمیٹی لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. بہت مشکلات کا سامنا, دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے, بہت مشکلات ہوتی ہیں. گرمی اتنی ہوتی ہے کہ پانی دور سے لایا نہیں جاتا. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کرانے کا مطالبہ کیا. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز, سٹی 41 جنگ. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ٹیکس عائد کرنے بارے کوئی لاہے عمل تشکیل نہ دیا جا سکا. ابھی تک لوکل گورنمنٹ سے سروس فیس عائد کرنے کے حوالے سے بھی اجازت نہ مل سکی. کمپنی نے اخراجات پورے کرنے کے لیے فیس عائد کرنے کی تجویز دے دی ہے. فیس کے عوض سروس مہیا کی جائے گی. کمپنی حکام کے مطابق لوکل گورنمنٹ کی اجازت کے بعد تجویز پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا جائے گا. فیصل آباد میں نجی ٹھیکے پر چلنے والی رحمان بابا ایکسپریس کے مسافروں کے لیے اچھی خبر ہے. فیصل آباد سے دیگر شہروں کو جانے والی رحمان بابا ایکسپریس نے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا. کراچی کا کرایہ 2650 روپے مختص. اس حوالے سے اسٹیشن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رحمان بابا ایکسپریس کے کرایوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. نجی کمپنی نے مسافروں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کرائے میں اضافہ نہیں کیا. فیصل آباد میں زرعی ماہرین کی کپاس بارے اہم ہدایات. کاشتکاروں کو کپاس کے بہتر دام حاصل کرنے کے لیے صبح 10 سے شام 4 بجے تک چنائی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. زرعی ماہرین کہتے ہیں کپاس کی چنائی دن کے وقت کی جائے. اس کے علاوہ چنائی نچلے حصے سے شروع کی جائے. اچھی چنائی کے بعد ہی کپاس کی اچھی قیمت مل سکتی ہے. اگر چنائی کو نظر انداز کیا جائے تو مناسب دام نہیں مل پاتے. زرعی حکام نے کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ہدایت کر دی ہے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اہم خبر. ملازمین میں کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا. مقصد ریٹائرڈ ملازمین کی جگہ فل فار نئے ملازمین بھرتی کرنا ہے. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ڈویژنل ڈائریکٹر سے ڈیٹا طلب کر لیا ہے. ملازمین کی تعداد اور جوائننگ کی تاریخ کے متعلق آگاہ کرنا لازم ہے. مقصد ٹرانسفر پوسٹنگ کے عمل کو آسان بنانا ہے. سرپلس والی سیٹوں سے پوسٹنگ اور خالی سیٹوں کی تقرری کی جا سکے گی. نئے ملازمین پر بھرتی بھی کیے جا سکیں گے. مہنگائی کے خلاف نون لیگ جنگ کے مقامی عہدیداران بھی پھٹ پڑے. اعلیٰ قیادت سے بڑھتی مہنگائی کی صورتحال پر بھی قابو پانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. جنگ میں نون لیگ کا اجلاس. تمام ضلعی عہدیداران نے شرکت کی. اجلاس میں مہنگائی کے خلاف نون لیگ کے مقامی امیدواروں کا بھی تحفظات کا اظہار. اعلیٰ قیادت سے بڑھتی مہنگائی کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. گورنر ریٹائر ریاض خان بلوچ کا کہنا تھا کہ بجلی کے اضافی بلوں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نگران حکومت پر ریلیف کی فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے. جنگ کی جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی. مین ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آگے جو میاں نواز شریف آ رہے ہیں ان کی ریسیپشن کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, کیسے ریسیو کرنا ہے, کہ کائنڈلی یہ جو ابھی سیٹ اپ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ کریں کہ جو آج کل بجلی کے بل ہیں
लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली के बिलों के ऊपर। ये जेन्युइन रीज़न है, इसके ऊपर कोई ना कोई इसका हल ढूंढा जाए। क़यादत से भी रिक्वेस्ट है कि ये बिलों का और जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कंट्रोल जब तक नहीं होगा, मुल्क आगे डायरेक्शन में ही जाएगा सही समझ में। मकामी अहदेदारों के इजलास में इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात के हवाले से मुहिम चलाई जाएगी। हमारा जिला सेक्रेटरिएट में एक वर्कर इजलास हुआ जिसमें आने वाले इलेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया और जो सूरत हाल है, कायद की जो वापसी है, उनके इस्तकबाल के लिए हमने प्रोग्राम को तरतीब दिया और इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट हैं कि हम आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जंग को यहाँ से क्लीन स्वीप करवाएंगे। अहदेदारान ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल और अवामी मुहिम चलाने पर इत्तफाक किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान और एसपी जरावाला का अमन कमेटी मेंबरान के हमरा जरावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा। सॉल्वेशन चर्च एक्सचेंज चौक में मुनक़दा अमन सेमिनार में शिरकत की। अमन कमेटी के वफ्द की नुमाइंदगी अल्लामा मोहम्मद सिकंदर ज़की ने की। अल्लामा फजल हुसैन भी हमरा थे। मसीही कम्युनिटी से पास्टर मेजर माशूक और पास्टर शकील ने नुमाइंदगी की। मेंबरान कमेटी अल्लामा सिकंदर ज़की का कहना था मसीही बिरादरी की इबादत गाहों की मुकम्मल बहाली तक अपनी मसाजिद में इबादत की पेशकश करते हैं। एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान बोले, जरावाला पुलिस ने मसीही भाइयों के लिए मीज़ाक़ी सेंटर और कंप्लेंट सेल फाल किए हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में कंप्लेंट सेंटर विजिट करें। उनका कहना था कि जरावाला पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में कोशा है। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।